جو شاعر ہیں، جو آتھر ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو پشتو ادب کے حوالے سے جانی مانی شخصیت ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پچھلے عرصہ دراز سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے نصف صدی کا قصہ ہے، ادبی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے اور جرنلزم صحافت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ سر اقبال حسین افکار صاحب، جی آپ کے نام میں جو افکار ہے جی اس کی وجہ بتائیے گا۔ بس یہ وہ ایک تو یہ کہ فکر کا جمع ہے۔ ٹھیک۔ جب میں پہلے شاعری میں نے شروع جب اس طرح، بلکہ اس وقت میں شاعر بھی نہیں تھا، تو اپنے نام سے کے ساتھ کبھی میں رانا لکھتا تھا۔ اچھا۔ ابھی میں نہیں کہ رانا پنجاب کے تو کبھی ساجد لکھتا تھا، کبھی آخر میں ہمارے کو میں تقریباً 7ویں 8ویں میں تھا، اس وقت ہم نے تھوڑا بس وہ لکھنا شروع کیا تھا۔ تو ہمارے وہ ایک دوست کلاس فیلو تھے، اس کا نام جو ہے وہ افکار احمد تھا۔ تو میں نے افکار جو ہے اس کے اس وقت پوچھا وہ استاد سے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو اس نے بولا کہ یہ فکر کا جمع ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ افکار وہ مجھے وہ نام جو ہے پسند آ رہا تھا، تو بس میں نے سر گفتگو کا جو آغاز ہے وہ افکار کے ذکر سے اس لیے کیا ہے کہ جب آپ کی شاعری کو دیکھا جاتا ہے یا آپ کے ادب کو یا آپ کے لکھنے کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں انسان دوستی کا ذکر آتا ہے۔ تو جو آپ نے اپنے دوست کو اس طرح سے یاد رکھا، ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، تو اس کا ذکر ضروری تھا۔ بس آپ کا شکریہ، آپ نے بہت ایسا ہے کہ آپ نے اس کتاب میں جو ہے وہ آپ نے آپ کے نام میں ہی موجود ہے، تو نام میں بھی موجود ہے۔ اور دیکھیں اصل میں انسانیت جو ہے، انسان سے رشتہ، وہ تو ہمارے ہزاروں سالوں کا ہے نا۔ تو انسان سے محبت کرنا اور انسان کا احترام کرنا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہو، جو بھی ہو، بالکل ایسا جو انسان ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے بھی اس کو اشرف المخلوقات کہا، تو ان کا جو ہے وہ احترام اور اس کا قدر کرنا چاہیے۔ تو اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں، جو کتاب ہے دردنا نغمہ گر، دردنا نغمہ گر، دردنا نغمہ گر، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بریفلی بتائیے گا۔ بس وہ درد ہیں، درد، اور یہ نغمہ تو بھی آپ جانتے، نغمہ سرا، تو دردوں کا نغمہ سرا، تو اصل میں نغمہ تو ہے، اس میں تو علیحدہ زندگی ہوتے ہیں نا، لیکن یہ کہ دردوں کا نغمہ جو ہے وہ اس لیے میں نے نام رکھا ہوا ہے کہ 2007 سے لے کر، ویسے تو ہمارے پختون جو بیلٹ ہے اور پاکستان عموماً اور خصوصاً یہ پختونخوا اور پختون بیلٹ جو ہے 45 سال سے ادھر ایک ایسا جو ہے حالات ہے، بالکل ایسا ہے، بہت ایک تو وہ سرحد پہ ہے، ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد جو سیاسی اور معاشرتی حالات رہے ہیں، پہلے اس میں روس امریکہ کا وہ جنگ تھا، پھر وہ اس کے آپس میں جو جہادی تنظیم تھا وہ تھا، پھر وہ اس میں ایک نیا وہ آپریشن ہے، پھر دہشت گردی، تو یہ سب چیزیں، تو اس میں جو حالات پہ ہم نے جو سوچا ہے اور اس کے جو اثرات ہم نے دیے ہیں، بس اس پر لکھا ہوا ہے اور اس کی مزاحمت بھی کیا ہوا ہے، مطلب کہ اس انسان سے محبت، اور انسان کے پھر اس کے بعد جو ہے چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہو، لسانی انتہا پسندی ہو، جو جتنے بھی انتہا پسندی ہے اس کے خلاف ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں سے، چاہے وہ آپ پشتون کی بات کریں یا پورے پاکستان میں، ہر جگہ اس وقت دنیا میں تحمل بہت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں ہے، اب اصل میں کچھ لوگ ہے، اب بھی ہے ہمارے اس دھرتی میں، ہمارے جو اصل میں پاکستان جس خطے کا نام ہے، اس خطے میں جو اقوام رہ رہے ہیں، یہ کوئی کسی اور جگہ سے
اور پیراشوٹ پہ ایسے کسی نے نہیں پہنے. ہزاروں سالوں سے یہ اقوام ایک بالکل دوسروں کے تہذیب ہے بہت صدیوں کی. قریب رہ رہے ہیں نا, تو ایک دوسرے سے انہوں نے اثرات بھی لیا. ابھی مطلب کہ پنجابی زبان کے, کلچر کے, اسی طرح سندھی کے, دوسرے زبانوں کے, ہمارے پشتو پہ بھی اثرات ہے, پشتو کا جو ہے ان پہ بھی اثرات ہیں. یہ اردو جو ہے, اردو اس میں ہمارے ان زبانوں کا جو ہے اس سے اشتراک سے بنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں مطلب کہ کسی سے رنگ پر, زبان پہ, عقیدے کے حوالے سے یا جنس کے حوالے سے نفرت کرنا میرے خیال میں کہ یہ بہت بڑی گناہ ہے. کچھ شعر ناظرین کے لیے بھیجے پشتو میں ہی. تو ایک درد ژوندون دی, ایک نظم ہے ہمارا. درد ژوندون دی ژوند ښکلا ده, حسن دغې ته خو دا وایي چې په زړه کې مینه ستا ده, دا د هر چا تمنا ده. یو تمنا د لیوني یم, ګل په رخسار د صنم غواړم, خندا غواړم, ګډا غواړم, وږمه د سپرلي د په دنیا غواړم. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, آپ کا بھی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.